البخاری۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کروں گا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، اسے منافقوں کی نماز کہا گیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی تنگی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انتظار کرتا رہتا ہے منافق، جب آخری کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات رہ جاتے ہیں نماز کے تو اس وقت کھڑا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ جب سورج اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، تب وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ 2 ٹھونگے مارتا ہے اور سر سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ تو فرمایا منافق، یہ منافقوں کی سی نماز ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں، تنگ دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور اس میں ایک بات بہت اہم ذکر کی گئی آگے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ آپ اس میں نماز کے اندر جو اذکار ہیں وہ بھی مراد لے سکتے ہیں، نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ بہر طور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذکر، تم جب ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اس حوالے سے بہت کچھ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ پھر نماز کے اختتام پر بھی یہی بات کہی گئی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ایسی روایات جن میں نماز کے بعد ذکر کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، وہ واضح طور پر ہے، اور وہ ذکر بالجہر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو دل میں کیا جائے، بلکہ بخاری کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ ان رفع الصوت بذکر حین ینصرف الناس، کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا نماز کے بعد، صلاۃ مکتوبہ کے بعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں تھا، اور وہ اس قدر بلند ہوتا تھا کہ میں اس ذکر کی آواز سے اندازہ لگا لیتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو پھر ان روایات پر ہمارے معاشرے میں اہل علم جو ہیں وہ بہت ساری روایات ہیں جن پر عمل پیرا رہے ہیں، عمل کرتے رہے ہیں۔ ہم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ جو ہماری بساط میں ہے، جو ہماری استطاعت جہاں تک ہو سکی، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ان روایات کو جو صرف کتابوں کی زینت ہیں، کتابوں تک محدود ہیں، پڑھنے تک محدود ہیں، ہم اس کو بھی زندہ کریں اور اس کو بھی ہم عمل کا لبادہ اڑائیں۔ تو ہم نے وہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اس میں ہم نے اس سال جو ذکر کا آغاز کیا وہ ہم نے کیا آیت الکرسی کا، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں اس حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے جو ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے پڑھیں گے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے، آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کا ترجمہ عمومی ہر ذی شعور آدمی، ذی عقل آدمی کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ اس میں بہت اہم نکات ہیں جو آج ہم نے سمجھنے ہیں۔ میں اس کی گرامیٹیکلی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف نشاندہی کر کے اس کے فضائل کی طرف آؤں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی بھی ہے اور وہ
قیوم بھی ہے، اسے نیند نہیں آ سکتی، اسے اونگ نہیں آ سکتی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ مالک ہے آسمان و زمین کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کلام کر سکے، سفارش کر سکے۔ وہ جس کو اذن دے گا، وہ جس کو اجازت دے گا، وہی اس کی بارگاہ میں کلام کرے گا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ اس کے علم میں سے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتے، کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا نا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم میں ہمت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یہ جو تمہیں آسمان و زمین نظر آ رہا ہے اس سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اس سے باہر نکلو۔ آج تک انسان تحقیق کرنے میں لگا ہوا ہے، نئے نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں، نئی نئی کہکشاؤں کی تحقیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج تک وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ فرمایا نکلو اس سے، فرمایا اس کے علم میں سے وہی لے سکتے ہو جو وہ چاہے گا، اس کی چاہ کے بغیر اس سے آگے لے لو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وسع کرسیہ، اس کی بادشاہت، کرسی سے مراد اس کی بادشاہت ہے، اس کی کرسی، اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ آسمان و زمین ایک طرف اور اس کی بادشاہت ایک طرف۔ ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت کرنے سے تھکتا بھی نہیں ہے، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھک جائے۔ ماں باپ اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے جھنجھلا جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں اور زبان سے کوئی جملہ کہہ بیٹھتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تم جیسوں جیسا جلد باز ہوتا تو تمہارا تو کام کب کا تمام ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ جلد باز۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ اگر اللہ بھی تمہاری طرح جلد بازی کا مظاہرہ کرتا، جلد بازی کا معاملہ کرتا، تمہارا تو کام تمام ہو چکا ہوتا، وہ تمہیں ڈھیل دیتا۔ یہ آسمان و زمین، اس میں کس قدر مخلوقات ہیں جن کو وہ رزق دے رہا ہے، جن کو وہ پال رہا ہے، جن کو وہ اوج کمال تک پہنچا رہا ہے۔ جس ایک جملے سے اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پالنے والا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں جہان کے ہر ذرے، ہر مخلوق کی تربیت کر کے پال کر اسے اوج کمال تک پہنچانے والا ہوں۔ اور اس اوج کمال تک پہنچانے میں فرمایا الرحمن الرحیم، رحمتوں کے ساتھ۔ تو فرمایا ولا یعودہ حفظہما، وہ ان کی حفاظت سے کبھی تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، تنگ نہیں آتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی بھی ہے، بلند مرتبہ ہے، عظیم بھی ہے، عظمتوں والا۔ یہاں صرف ایک علمی نکتہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ جو بچے اسکول کالجز میں جاتے ہیں وہ اردو گرامر وہ پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ اسم ضمیر جسے ہم پروناؤنز کہتے ہیں، جملہ جب مضمون شروع ہوتا ہے تو مضمون کے شروع میں ایک بار اسم لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسم نہیں لاتے۔ مثلا آپ میرا بہترین دوست اس پہ مضمون لکھیں تو آپ کہیں جی میرا سب سے بہترین دوست وسیم ہے، اب اس کے بعد آپ نام نہیں ذکر کریں گے، آپ کہیں گے وہ، اس، ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، وہ اس طرح کرتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا؟
اچھا ان سب باتوں سے وہ سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اس دوست کی طرف. اس سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اچھا جب آپ نے بار بار اس کا ذکر کرنا ہونا تو اشارہ بار بار اس کی طرف ہوتا. آیت الکرسی میں ایک چیز بہت اہم ہے، تھوڑا سا اس کی طرف غور کریں، آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو لطف بھی آئے گا اس کے پڑھنے میں. اس کے آغاز میں ایک بار اللہ نے اپنا اسم ذاتی ذکر کیا، اسم جلالت اللہ، ایک بار اسم جلالت ذکر کر دیا، اسم ذاتی ذکر کر دیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ہوا وہی، ہوا وہی، دو ہو گئے. حی کون ہے؟ قیوم کون ہے؟ ان دونوں کو اگر ایک مان لیں تو تین ہو گئی. پہلا اسم ذاتی، ہوا اسم ضمیر، اور حی اور قیوم دو صفاتی نام، کتنے ہو گئے؟ چار. لا تأخذہ، اسے نہیں آتی، اسے کتنے ہو گئے؟ پانچ. لہو، اس کے لیے، کتنے ہو گئے؟ گنتے جائیے گا، گنتی یاد رکھیے گا. اس کتنے ہو گئے؟ 6. پھر کہا اندہ من ذا الذی یشفع اندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بول سکے. پھر اشارہ یہ ہو کا لوٹ رہا ہے، اس میں ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں ذاتی کی طرف، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. کتنے ہو گئے؟ 7. پھر آگے دیکھیں بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، اس کے کتنے ہو گئے؟ 8. یعلم، وہ جانتا ہے، کتنے ہو گئے؟ 9. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے، کتنے ہو گئے؟ 10. وسع، وسعت ہے، کرسیہ، اس کی کرسی میں، اس کی بادشاہی میں، کتنے ہو گئے؟ 11. ولا یؤودہ، اس کو نہیں تھکاتی، کتنے ہو گئے؟ 12. وہوا، اور وہ، کتنے ہو گئے؟ 13. آگے ہے علی، بلند مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 14. عظیم، عظمتوں والا. 15 بار، 4 بار صفاتی طور پہ، 1 بار ذاتی طور پہ، تو 10 ضمیریں ذکر کر دی گئیں. ہر بار اللہ تعالیٰ آپ کو متوجہ کروانا چاہتا ہے اپنی ذات کی طرف. یہ گرامر کی روح سے اس کے اندر حسن، اس کے اندر لطف، اس میں مزہ، کہ آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کا نام ایک بار آیا، اللہ نے پھر اپنی طرف بار بار اشارہ کیا. حی بھی میں ہوں، قیوم بھی میں ہوں، نیند بھی مجھے نہیں آتی، اونگ بھی مجھے نہیں آ سکتی، میرے ہی لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، میری بارگاہ میں کوئی نہیں بول سکتا میرے اذن کے بغیر. یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ضمائر کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے اس آیہ مبارکہ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیہ مبارکہ کہا گیا. کتنی بار اس میں اشارہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف؟ 15 بار. اب دیکھیں ایک آیت ہے نا، ایک آیت میں 15 بار اللہ کا ذکر ہے. ایک آیت میں 15 بار اللہ کا ذکر ہے. یہ ہے تفسیر کا مزہ، سمجھ کے پڑھنے کا لطف. یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سمجھ کے پڑھیں. اب اس کے بعد جب آپ نماز کے بعد پڑھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے 15 بار ایک آیت میں اللہ کو یاد کیا. اب ہم اس کے فضائل کی طرف چلتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، حضور نے سوال کیا، یا ابل منذر، یہ ان کی کنیت ہے ابی بن کعب کی، اے ابو منذر، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تم جانتے ہو قرآن کریم کی کون سی آیت جو سب سے عظیم آیت ہے؟ جانتے ہو جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے؟ قال، ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. یہ جملہ یاد رکھیے، صحابہ کی تعریف، صحابہ کا وصف ہے یہ. ان سے جب بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی سوال کیا، جواباً انہوں نے کیا عرض کیا؟
یا اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں. یا رسول اللہ، یا تو اللہ کے پاس علم ہے یا آپ اس کا علم اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. آج یہ کہتے نہیں جی صرف اللہ ہی جانتا ہے، آج یہ کہتے نہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. اتنی موٹی کتاب لکھ ماری عقائد اہل سنت والجماعت کے نام پہ، اور اتنی موٹی ساری کتاب میں 800 صفحات ہیں. اس کتاب کے 800 صفحات میں صرف یہی ثابت کیا کہ جی رسول کو علم نہیں ہوتا، عطائی بھی نہیں ہوتا. بڑا زور لگا کے ایڑی چوٹی کا اور نام رکھا اس کا عقائد اہل سنت والجماعت. یہاں ابی بن کعب پر فتویٰ لگاؤ کہ ابی بن کعب تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتے. تم یہ کہو اللہ جانتا ہے، یہ نہ کہو اس کا رسول جانتے. یہ کیوں کہتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کو یہ علم ہے کہ یا اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں. پھر حضور نے سوال کیا، رسول اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے رہے بتاؤ کون سی آیت سب سے عظیم ہے. یہ ہر بار یہی کہتے رہے اللہ جانتا یا اس کا رسول جانتے صلی اللہ علیہ حبیبی دائما ابدا. جب بار بار سوال کیا کہتے ہیں پھر میں نے کہہ ہی دیا، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے رہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. جب حضور نے بار بار پوچھا تو میں نے پھر کہہ دیا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر پیار سے ہاتھ مارا، میرے سینے پر پیار سے ہاتھ مارا. وہ سینہ بھی کتنی برکتوں والا، وہ کس قدر خوش قسمت سینہ ہے جس سینے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا. اس طرح بعض اوقات اساتذہ اپنے بچوں کو پیار سے مارتے ہیں، پیار سے تھپکی دیتے ہیں. سینے پر ہاتھ مارا، کہا اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے اے ابو المنذر، اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے. معنی کیا ہے کہ یہ علم تجھے اللہ نے دیا ہے کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نفی فرما دیتے، تو آپ نے اس کی نفی نہیں کی. تو صحیح مسلم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. مسند احمد میں اتنا اضافہ ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے ابو المنذر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کا دن ہوگا ان لہا لسانا و شفتین، یہ آیت الکرسی آئے گی، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کے ہونٹ بھی ہوں گے. تو قدس الملک عند ساق العرش، اللہ کے عرش کے سامنے پھر یہ آیت الکرسی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی 21278 نمبر ہے اس کا، کہ فرمایا یہ جب آیت الکرسی قیامت کے دن آئے گی، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کے ہونٹ بھی ہوں گے، اور پھر عرش کے سامنے پھر یہ آیت الکرسی خود اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اس کی تقدیس بیان کرے گی. اگلی روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی ثلاث سور من القرآن، اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے. اسم اعظم کس میں ہے؟ قرآن کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے. یہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے. فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں، و آل عمران، آل عمران میں، و طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ میں. فَالْتَمَسْتُهَا، راوی کہتے ہیں میں نے تلاش کیا، میں نے تلاش کیا، فَوَجَدْتُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ آیَةَ الْکُرْسِی، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی،
سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ایک ہو گئی. سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2. تیسرا سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. یہ 3 آیات، یہ 3 صورتیں اور ان میں 3 آیتیں، فرمایا ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. تو اس میں آیت الکرسی میں اسم اعظم ہونے کا سبب کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہونے کا سبب کیا ہے بھلا؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام اشارہ بار بار ذکر کیا گیا، اس کی وجہ سے اس میں کہا گیا کہ اس میں اسم اعظم ہے. پھر ایک بڑی طویل روایت ہے صحیح بخاری کی، ہم نے کئی بار پڑھی ہے اور آپ سب کو یاد بھی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے، میں اس کو مختصر ذکر کروں گا. ان کو بعض نے کہا زکوٰۃ رمضان یعنی جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کی حفاظت پر مامور تھے. رات کا وقت ہوا تو کوئی آیا اور اس نے آ کے اس غلے سے کچھ اٹھانا شروع کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا. جب پکڑا کہا میں تو تجھے پکڑ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. اس نے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، میں محتاج ہوں، بال بچے دار ہوں، شدید محتاج ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فخلیت عنہ، میں نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت یاد رکھیے گا. کس کی؟ صحیح بخاری کی روایت نمبر ہے 2311. جب صبح ہوئی، اب حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں کہیں یہ نہیں آتا کہ ابو ہریرہ نے جا کے ذکر کیا. جب صبح ہوئی کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ وہ تو میرے ساتھ ہوا تھا، رات کو میں نے پکڑا تھا، میں نے اس کو چھوڑا تھا. اللہ کے نبی مجھ سے پوچھتے ہیں رات والے قیدی کا کیا بنا؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام شکا حاجتن شدیدتن وعیالا، اس نے بڑا من ترلا کیا، مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا یاد رکھ وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، یاد رکھ وہ دوبارہ آئے گا، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے. یہ بات تو رات کو ہوئی تھی، صبح حضور فرما رہے ہیں وہ دوبارہ آئے گا، صبح فرما رہے ہیں رات کو دوبارہ آئے گا. اور وہ کیا بول کے گیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول کے گیا ہے، لیکن وہ رات کو، اور وہ رات کو پھر آیا. پھر یہی معاملہ ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اگلے دن پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ عزیزو، اور چھپی ہوئی باتیں کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ اتنا رولا ڈالنے کا مقصد کیا ہے، اس پہ اتنی جرا کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں یہ سبب آن پڑا کہ آپ اس پہ بحث کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم کے علم کے حوالے سے لب کشائی کرو؟ آپ کسی عام آدمی کو کھڑا کر کے اس کے علم کا بھی کوئی پیمانہ اور معیار مقرر نہیں کر سکتے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے آتا ہے یا نہیں آتا. اور اگر صرف علم کی صرف زبان سے انکار کرنے پر ہم بہت ساری باتیں کہہ دیں تو سیاق و سباق کے بغیر بعض اوقات بچہ استاد سے پوچھتا ہے. دیکھیں نا، ہمیں ایک دن سبق پڑھایا استاد نے، اگلے دن ہم جا کے بجائے سنانے کے استاد سے پوچھے تو وہ کہتا مجھے نہیں آتا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہہ دیتے نا. اب کوئی عام آدمی اتنی سی بات کو کاٹ لے اور کہے جب شاگرد نے جا کے استاد سے پوچھا تو استاد نے بڑے غصے میں کہا جا مجھے نہیں آتا، تو یہ جھوٹ ہوگا کہ سچ ہوگا؟ اب استاد نے یہ جو کہا کہ مجھے نہیں آتا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟
بھئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے تو اس کا سیاق و سباق ڈھونڈو، اس کا سیاق و سباق تلاش کرو، یوں اندھی تقلید نہ کرو، کسی کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان برباد نہ کرو۔ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو یہ علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، اس سے پوچھو تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور گفتگو کرے؟ آپ منبر پر بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، اور دوسرا لفظ کہتے ہیں علامہ۔ علامہ مبالغہ کا صیغہ، سب کچھ جاننے والا۔ وہ تو علامہ ہو گیا۔ عالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جاننے والا۔ علامہ کا معنی سب بہت جاننے والا۔ وہ تو علامہ بھی ہے، عالم بھی ہے۔ اگر تو کتابوں سے پڑھ کے جاننے والا کہلائے اور کہلوانا پسند کرے، اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوائے، اور نبی کے لیے تیری زبان سے، تیرے قلم سے یہ جملہ نکلے کہ جی حضور اس کے بارے میں نہیں جانتے، سوچنا چاہیے۔ ایسے کہنے والے تو بیڑا ان کا ڈوبا ہوا ہے، جو ایسوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ بیڑا ڈوبا ہوا۔ 3 بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں بار پوچھا تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے پھر کہا، تیسرے دن جب میں نے پکڑ لیا تو پھر میں نے کہا میں تو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا میں تجھے ایک ایسا کلمہ بتاؤں، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو اپنے بستر پر آئے تو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ وہ جو جس کو پکڑا تو کیا کیا کر؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ تیرا محافظ ہوگا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اذا اویت، جب تو بستر پر جائے، یاد رکھیے گا، جب تو بستر پر جائے تو کیا کر؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، صبح تک شیطان تیرے قریب، اور کون تیرا محافظ ہوگا؟ کون تیرا محافظ ہوگا؟ اللہ تیرا محافظ۔ تجھے رات کو نیند نہ آوے، نئی نسل تے رات سوندی نہیں ہے گی، یہ نئے بچے تو رات جاگتے رہتے ہیں، یہ اس وقت سوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان اول پر جلوہ گر ہو کے اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی؟ اچھا جدوں انہاں دے پیپر ہون نا پھر یہ 5 وقتہ نماز پڑھ دے۔ تو اس لیے یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ وہ آیت الکرسی جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اب کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انہو قد صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں آئے گا، کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ آئے گا، اب میں اس کے انتظار میں بیٹھا کہ اب وہ آئے گا تب میں اس کو پکڑوں گا۔ اور جب یہ بات ہوئی تو فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا۔ پھر کہا تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ جانتا ہے 3 راتیں کون تجھ سے مخاطب ہوا، تو کس سے باتیں کرتا رہا، پتہ ہے؟ قال لا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کل آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، لیکن ابو ہریرہ کو نہیں پتا۔ فرمایا ذاک شیطان، وہ جو 3 دن تیرے پاس آتا رہا نا 3 راتیں، وہ شیطان تھا جو تجھے یہ بتا کر گیا۔ جس کے پاس آ رہا ہے اسے خبر نہیں، اور وہ جسے جا کر بتا رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ اب بتائیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ابو ہریرہ کے بتانے سے حضور کو پتہ چلا، اگر کوئی یہ کہے کہ ابو ہریرہ کے بتانے سے حضور کو پتہ چلا، وہ سچا ہے؟ انہیں تو پہلے سے پتہ۔
یہ تو خبر دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، یہ اس کی خبر دینے سے پہلے بتا دیتے ہیں رات بھر قیدی کا کیا بنا، اور یہ بھی خبر دیتے کہ آج وہ پھر آئے گا اور ہے بھی جھوٹا۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جانتے ہو، وہ یہ بھی نہیں جانتے۔ ان سب کے بعد ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی، ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ کس طرح یہ لوگ اس قدر دیدہ دلیری پر اتر آتے ہیں کہ ہم تو اپنے اساتذہ کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمارے استاذ کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ تیرے استاذ کو یہ بات نہیں آتی تو ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا چچا، ہمارا تایا ہمارے ابا کے بارے میں کہہ دے کہ تیرے ابے کو بچپن میں یہ بات نہیں آتی تھی، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوگا۔ بولیے ہوگا برداشت؟ نہیں کرتے۔ تو جب ہم اپنے رشتوں کے بارے میں اس قدر حساس ہیں تو بارگاہ رسالت کے حوالے سے تو پھر ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ خیر، اب نمبر 1 اس آیت میں اسم اعظم ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اسم اعظم۔ اچھا، مجھے ایک اور بات یاد آئی، میں وہ بھی ذکر کرتا ہوں مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ درمیان میں یہ بات ذہن میں آئی۔ حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هل ادلکم علی اسم، کہ میں کیا تمہیں بتاؤں، هل ادلکم علی اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطى الدعوۃ التي دعا بها یونس حیث ناداہ فی الظلمات الثلاث۔ میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے جب بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، جب بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں کے پیچھے مانگی، 3 اندھیروں کے پیچھے مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فقال رجل، ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ هل كانت لیونس خاصۃ ام للمؤمنین عامۃ، کیا یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا سب ایمان والوں کے لیے؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمع قول اللہ عز وجل، تو نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا، تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو نجات دے دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو یہ آیت سب کے لیے، تو یہ آیت الکرسی کے حوالے سے یہ اسم اعظم ہے، اور یہ پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، آیت اگر سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ میں روایات نہیں پڑھ رہا، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ نمبر 4، ہر فرض نماز کے بعد جو اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اور 5ویں فضیلت اس آیت کی، جو اس کو صبح پڑھ لے گا شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ 5 فضیلتیں ہیں آیت الکرسی کی۔ آخری ایک روایت امام منذری نے اسے الترغیب والترہیب میں نقل کیا، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، وہ دوسری نماز تک اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اسے امام منذری نے نقل کیا، امام طبرانی نے سند حسن سے نقل کیا۔ میں اس کا جو ذکر کر رہا ہوں اس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ امام طبرانی نے سند حسن سے نقل کیا۔ ڈاکٹر فضل الہی نے بھی، جو اہل حدیثوں کے بہت قابل اہل علم ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا، اور امام طبرانی نے بھی اس کو سند حسن سے روایت کیا کہ فرمایا جو ایک نماز کے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے گا اگلی نماز تک وہ اللہ کے
حفاظت میں رہے گا۔ اب حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو تم پہ کوئی غالب آ سکتا؟ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے جو اللہ کے چھوڑے کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور یہی بات دعائے قنوت میں فرمایا وَإِنَّهُ لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت، جس کا اللہ دوست ہو جائے نا اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جس کے اللہ دوست ہو جائے، اللہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کے۔ جس کا اللہ دوست ہو جائے اس کو کوئی پست، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دوستی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، ہم سب پر اپنا بے بہا کرم، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔